الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں. نگرانی شورا کے ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کا بذریعہ انٹرنیٹ نیپال میں جاری مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں سنت و بھرا بیان. ہند کرناٹک بنگلور میں غم خوری اجتماع کے مناظر. سینئر صحافی آصف جیجا کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مبذل العالی نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور سنتوں کی خدمت کے عظیم جذبے کے تحت ان دنوں ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہیں. اس دوران نگران شورا نے سنت و بھرے بیان بھی فرمائے. آئیے آپ کو ساؤتھ افریقہ کی طرف لے چلتے ہیں. مسلمان کا یہ ایمان ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مالک یوم الدین، اللہ یہ روز جزا کا مالک ہے. یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ زندگی ہمیں کل کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے. یعنی ابھی جو ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ کھلی آنکھ سے ہم نے اس وقت کا یہ تیاری کرنی ہے جب ایک بار آنکھ بند ہوگی پھر کھلے گی، اور پھر جب کھلے گی پھر کبھی بند نہیں ہوگی. ہمیں مرنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی ہے. ہر شے میں فنا ہو جانا ہے. آپ ہی مر جاؤ گے، یہ بھی مر جاؤ گے، آپ ہی مر جاؤ گے، ایک دم مر جائیں گے. ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے لا کر کھڑی کر رہا ہوں. آپ میں سے کس نے جنازے کو کندھا دیا؟ کندھا دیا؟ کس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میت ایک جسم کو قبر میں اترتے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے. یہ ہم سے کروایا گیا ہے، یہ ہم سے کروایا گیا ہے. اس میں ثواب دیا گیا ہے کہ تم جنازے کی نماز پڑھو تمہیں ثواب ملے گا، تم کندھا دو تمہیں ثواب ملے گا، تم تجدید پر سارے تمہیں ثواب ملے گا. کہ ہم ثواب کی لالچ میں بھی یہ کام کریں. تمہارے ساتھ یہی ہونے والا. اب تو پریشر میں آنا ہے، اب تو پوچھنا ہے نا کہ تم نے کیا کیا. یہ جو اتنی زندگی ملی تم نے کیا کیا؟ اب جواب دیں، سب نے جواب دیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. کہ جناب وہ تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے. ارے خدا کے بندو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تنگی بہت ہے. جب تم اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو گے تو تنگی تو آئے گی نہ. اور روٹی جیسی نعمت کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے لوٹ کر نہیں آئی. کھانے والا تو ہمارا موسی ہے کہ سیکھنا تو مجھے چاہیے تھا. جا کر میں جا کر سیکھ نہیں سکا. مجھے جمع کیا گیا، کنوینس دیا گیا، منت کمائیت کی گئی. خدا کے واسطے آئیے گا، ایک مولانا آ رہا ہے، آ کر ہم لوگ کو دو باتیں ٹکا کر جائے گا. آپ آئیے گا، آپ آئیے گا، آپ آئیے گا. آئیں پھر کہیں
یہ دو چیک ہو گئے، اس کو بولو تھوڑا جلدی کرے، اس کو بولو تھوڑا جلدی کرے. آپ سے کوئی پیسے تو دے نہیں رہے، پیسے تو دے نہیں رہے، نہ پیسہ دینا نہ پیسہ دینا، کچھ بھی نہیں. نیکیاں کمانی ہے، نیکیاں کمانی ہے. بالکل توجہ کے ساتھ دیکھیے. اور آج انشاءاللہ ہم اپنے وضو کو درست کر کے جائیں گے. زندگی نکل گئی اگر وضو درست نہیں ہوا، اور آج اگر 3 گھنٹے میں وضو درست ہو جاتا ہے تو سستا ہوتا ہے. سب کو یہ ایک سیدھا لازمی ہے، ہمارے نام سننے کی وجہ سے عبادت لگائی جا سکتی ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدظل العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں پاک سلطانی کابینہ کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس مدنی مشورے میں آپ کو لے چلتے ہیں. چشتی کابینات میں سے ایک کابینہ ہماری سلطانی کابینہ ہے، اس کا آج یہاں مشورہ ہو رہا ہے. ہمارے چشتی کابینات کے نگران غلام الیاس اتاری اور سلطانی کابینہ کے نگران محمد شہزاد اتاری. انشاءاللہ عز و جل 28 رجب المرجب کو رکن شورا محمد عقیل مدنی بیان فرمائیں گے دارالسلام میں. یہ سحری اجتماع ہوگا، اس سے قافلے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہر ڈویژن سے اسلامی بھائی قافلے لے کر آئیں گے. اس سحری اجتماع میں جس ڈویژن سے زیادہ اسلامی بھائی 30 دن کے لیے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل اس ڈویژن میں رکن شورا قاری محمد سلیم اتاری کا بیان ہوگا. اس سحری اجتماع میں ڈویژن اپنے اپنے ڈویژنوں سے مدنی عطیات بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. آج کے مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ ہر ڈویژن سطح پر انشاءاللہ مدنی قاعدہ کورس ہوگا. مدنی قاعدہ کورس ہوگا مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے. تو اس کابینہ کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان سے میں مدنی چینل کے توسط سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اندر آ کر کورس کریں. جو ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے عمر ان کی 22 سال ہے، وہ آ کر یہ کورس کریں. انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ ہر حلقے میں ہم نے ایک مدرسۃ المدینہ جس میں کم سے کم 19 اسلامی بھائی ہوں گے وہ قائم کرنا. ماشاءاللہ ہماری سلطانی کابینہ 30 دن اور 10 دن اعتکاف کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے. جھنگ فیضان مدینہ اور گوجرا تالاب والی مسجد میں 30 دن کا اعتکاف ہوگا اور بقیہ ڈویژن وہاں اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں گے. اور رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف جھنگ میں بھی ہوگا، گوجرا میں بھی ہوگا، شور کوٹ، مامو کانجن، دارالسلام ہوگا، شہر نوری سمندری، کمالیہ، پیر محل، فیضان شاہ جینا، شورکوٹ کینٹ، سندھیلیاں والی، شورکوٹ شہر، رجانہ وغیرہ میں انشاءاللہ عز و جل 10 دن کا اعتکاف بھی ہوگا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو عبین حاجی محمد امین اتاری مدظل العالی نے نیپال میں ہونے والے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس میں موجود اسلامی بھائیوں نے بذریعہ انٹرنیٹ بیان فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، انہیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑھا کے ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کے ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہمارا ایک درجہ نیپال کے شہر نیپال گنج میں جاری ہے، جس میں مختلف کابینات کے اسلامی بھائی مدنی قافلہ کورس میں شریک ہیں، تاکہ مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم سنتوں کو پھیلانے، دین کا کام کرنے، دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو تنظیمی طریقے سے کرنے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک درجہ نیپال گنج میں، جو کہ نیپال ایک ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے، وہاں پر موجود ہے. اور الحمدللہ مختلف کابینہ سے ذمہ داران نیپال کے اس شہر میں جمع ہیں اور یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم تمام مدنی کام اپنے کر سکیں. کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. تو دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. اور مدنی قافلہ اور مدنی انعامات میں تمام مدنی کام دعوت اسلامی کے شامل ہیں. ہمیں ان دونوں مدنی کاموں کا عادی بننا ہے. ہمیں مدنی قافلے والا بننا ہے، ہمیں مدنی انعامات والا بننا ہے. امید ہے کہ سارے اسلامی بھائی اس پر ذہن بنائیں گے ہمارے ہند کے کہ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قافلے والے بھی اور مدنی انعامات والے بھی بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں جتنے بھی دن ہیں، ایام ہیں، ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مقصد کے لیے ہم مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اپنے مدنی مقصد کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے فرمودات ہیں، آپ کے فرمان ہیں، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے ذمہ دار اسلامیہ نے پاک امجدی کابینہ ماتلی باب الاسلام سندھ میں حضرت مولانا پیر کرم اللہ نقشبندی المعروف دلبر سائیں صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہم تو دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور بہت سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان دینی کاوشوں کو مزید ترقیاں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. اپنے حبیب پاک کے طفیل اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں شہروں میں، اب تو ماشاءاللہ بہراڑیوں میں جہاں جاتے ہیں دعوت اسلامی کے قافلے نظر آتے ہیں اور سبز امامے والے یہ حضور کے شیدائی اور عاشق اور پروانے نظر آتے ہیں تو دل باغ بہار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے ہمکنار فرمائے. اور یہ جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا امر کرے، برائیوں سے منع کرے. تو ایسی جماعت کا تقاضا ہم سے قرآن کر رہا ہے اور اس تقاضے کو الحمدللہ اس دور میں عصر حاضر کے اس پر آشوب اور پر فتن دور کے اندر دعوت اسلامی کما حق کو نبھا رہی ہے. اور جتنے شعبہ جات میں ان کے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور ہم ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے ہیں اور وہاں لوگوں میں ایک ذوق اور شوق دیکھتے ہیں، سنیت کا پرچار ہوتا ہے اور لوگوں کو گھر بیٹھے دین کی اچھی باتیں ملتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میمون کے اندر جتنے بھی ذرائع تھے تبلیغ اور ابلاغ کے آپ نے استعمال فرمائی.
آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد بھیجے ہیں، معلم بھیجے ہیں، خطوط لکھے ہیں، مؤثر ذریعہ ہے ابلاغ کا. اس کے ذریعے آدمی ایسی جگہوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے جہاں پر آدمی بنفس نفیس خود جا نہیں سکتا، لیکن میڈیا کے ذریعے آدمی دین کا پیغام وہاں تک پہنچا سکتا ہے. اور یہ چینل جو کام کر رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہیں، اور میرے خیال میں اگر میڈیا کو یا ٹی وی چینلز وغیرہ کو اچھائی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک اگر پروگرام ہوتا ہے تو بیک وقت لاکھ آدمی اس کو سن سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ان تک پیغام پہنچ سکتا ہے. اگر اس کو برائی کے لیے استعمال کیا جائے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل مکمل طور پہ ایک سنیت کی پرچار کے لیے آ گیا ہے، تو الحمدللہ اس کے بڑے اثرات اچھے نکلے ہیں. اور ہم جاتے ہیں کہاں بہراڑیوں میں یا شہروں میں، دیکھتے ہیں لوگوں کو، مردوں کو، اور مستورات بھی گھر بیٹھے سنتی ہیں، تو ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی امیر دعوت اسلامی کی علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آج یہ ایسا دور ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا. اس پرآشوب دور کے اندر اتنے ہزاروں لوگ، خصوصاً نوجوان، وہ سبز عمامے باندھتے ہیں، داڑھی مبارک رکھتے ہیں، دین کے کام پہ آ جاتے ہیں، برائی سے تائب ہو جاتے ہیں، اچھائی کے کام پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے. تو یہ اتنے بڑے لوگوں کو جس شخصیت نے دین کی راہ پہ لگایا ہے، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا کرے اور ان کی سعی جمیلہ کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا ہے، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رحمتیں اور برکتیں ہوں امیر دعوت اسلامی پر. ہم ہمیشہ دعاگو ہیں مدنی چینل کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے اور اس کے امیر کے لیے ہم دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور آباد رکھے. یا اللہ دعوت اسلامی کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے ہمکنار فرما. ان کی جن شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے یا اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرما، مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جزاکم اللہ خیر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا فی سبیل اللہ روحانی علاج کرنے اور ان کی پریشانیوں کے سدباب کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت ہند، کرناٹکا، بنگلور حنفی کابینہ میں غم خوری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند حنفی کابینہ نے سنت بھرا بیان کیا. اس دوران صلاۃ الحاجات اور رقت انگیز دعا کا بھی سلسلہ رہا. نیز مجلس مکتبۃ المدینہ کے زیر اہتمام بستہ بھی لگایا گیا. آئیے آپ کو ہند میں ہونے والے غم خوری اجتماع کی طرف لے چلتے ہیں. یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن دے قدم عرش بری دے قدم عرش بری یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں اب روح محراب حرم آنکھیں ہیں غم سارے جہاں والنور جس میں محترم شام ابد تجھ سے کرم صبح ازل لوح جدیا رحمت للعالم یا رحمت للعالم. سوئے تو دل جاگا کرے ہر سانس بن جائے ادا تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گما دنیا کو پیغام سحر
صورت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے، اخلاص تیری انجمن تطہیر تیرا پاک پرتو حاصل دنیا و دنیا، رحمتا للعالم یا رحمتا للعالم، محکم عدالت تجھ سے ہے، محکم صداقت تجھ سے ہے، قائم عدالت تجھ سے ہے، جاری سخاوت تجھ سے ہے، زندہ شجاعت تجھ سے ہے، تیری عطاعت سے ہوئی، تیری رسالت سے ہوئی کردار کی دنیا اصل، یا رحمتا للعالمین۔ کراچی پریس کلب کے ممبر اور مقامی صحافی آصف جی اجا کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں صحافی اسلامی بھائیوں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے، آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مجھے اسلامی ہمیں اس مبارک ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینی چاہیے۔ جو اس ماہ کے اندر عبادت کرتے ہیں انہیں کیا انعام دیا جاتا ہے، آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک عظیم شان محل ہے۔ یا اللہ عز و جل تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عز و جل ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ عز و جل ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میرا نام خالد لطیف ہے اور میں سندھ زکوٰۃ کونسل کا ممبر بھی ہوں۔ حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ جس طریقے سے آج لوگوں میں خاص طور پہ ینگ جنریشن میں دعوت اسلامی کا چینل میں اس حوالے سے کہوں گا کہ خصوصی طور پر پورے پاکستان کے علاوہ پورے اقوام عالم میں تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم مدینہ شریف میں تھے تو وہاں پر بھی اس چینل کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ میرا نام راؤ عمران اشفاق ہے، میں بحیثیت کرائم رپورٹر فائدہ انجام دیتا ہوں، اور مدنی چینل جو ہے میرے گھر میں اور میرے پورے خاندان میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پہ اس کے جو شام کے اندر ایک پروگرام آتا ہے شام کو، جس میں قرآن شریف جو ہے بالکل جس کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر جس طرح سے اگر وہ بندہ مستقل اگر پروگرام دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف اور صرف اگر اس سے پڑھے تو ایک بہت اچھے طریقے سے قرآن شریف کی تعلیمات لے سکتے ہیں۔ اور پاپا جو ہے مطلب بڑے اچھے مطلب میں جو ان کی بڑے فیوریٹ ہیں ہمارے اس میں، اور خاص طور پر رمضان کے پروگرام، اور یہ اب رجب کا بابرکت مہینہ تھا، اور میری تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے ہی میری درخواست ہے کہ وہ یہ ان محفلوں کو اگر دیکھیں گے تو
تو इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फायदा होगा। मैंने कागजात भेज भी की। दावत इस्लामी की मजलिस शोरा तालीम के तहत डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा की गोवल यूनिवर्सिटी में मस्जिद में इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें तलबा व सतरा ने शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी काफिलों की तरगीब दिलाई और अपने इदारे में मदनी कामों की धुएं मचाने का भी ज़हन दिया। नीज़ मकतबतुल मदीना का बस्ता भी लगाया गया, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस्लामी भाइयों से मुलाकात के दौरान सर पर सरसब्ज अमाम शरीफ के ताज भी सजाए। इस दौरान शोबा तालीम से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात दिए। आइए इस इज्तिमा को मुलाहजा करते हैं। मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज, शाहे जूदो सवा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। इस तरफ भी जरा करम की नजर, इस तरफ भी जरा करम की नजर, इस तरफ भी जरा करम की नजर। लगा आसरा गरीब नवाज, लगा आसरा गरीब नवाज, शाहे जूदो सवा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज, शाहे जूदो सवा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। हर घड़ी फैज़े आम गे तेरा, हर घड़ी फैज़े आम गे तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम डेरा इस्माइल खान में मौजूद गोमल यूनिवर्सिटी में हाजिर हैं। यहाँ पे इज्तिमा की तरतीब हुई जिसमें असातिज़ा और तलबा ने शिरकत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का तारुफ पेश हुआ, दावत इस्लामी के शोबाजात का बताया गया। गर्मियों की छुट्टियाँ करीब हैं, हमारे तालीमी इदारे में भी गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। ये तलबा या असातिज़ा नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्मियों की छुट्टियों में और इसके अलावा भी अपने इस तालीमी इदारे से मदनी काफिलों की तरतीब बनाते रहेंगे। 12 दिन के, 30 दिन के, 3 दिन के मदनी काफिलों की बहारें होंगी और इस इदारे के हॉस्टल्स के अंदर दरस सदान सुन्नत, मदरसतुल मदीना बराए बालगा, सदाए मदीना और दीगर मदनी कामों की भी धूमें होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दिनी माहौल दासले माहौल मिला सो मैं लंबे खबर अंडर खश मुस्तदिन माहौल खबर इधर इल्म हासिल सो मतलब मदनी जानी मतलब मुझे ज़्यादा इल्म हासिल है। अमीर सुन्नत की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है और माशाअल्लाह इसमें बहुत सारे नौजवान गुनाहों से तायब होकर सुन्नतों की राह पे चल पड़े हैं। मदनी काफिलों में इंशाल्लाह सफर किया है, इंशाल्लाह सफर की नियत भी करते हैं। इतना अजीम माहौल है, इसमें दीनी मालूमात, मदनी काफिलों में सफर माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तमाम मसरूरों को ये कहूँगा कि आप जो है मदनी काफिलों में जरूर सफर कीजिए। और मैं मदनी चैनल से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। आई विल बी इंशाल्लाह एंगेज्ड विद दावत इस्लामी। Dawat Islami is an organization which is spreading the propagation of Islam all over the world. मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में दावत इस्लाम